اس کا ارادہ تکوینی ہے، تشریعی نہیں ہے. وہ کون و مکان کا مالک ہے، کن فیکون کہتا ہے، تخلیق ہو جاتی ہے. اس کا ارادہ محتاج نہیں ہے، اس کا ارادہ مشیت سے ملا ہوا ہے. اور وہ مشیت یہ کہتی ہے کہ دیکھو یہ تکوین میں ہے، تشریع میں نہیں ہے. تشریع میں انسان کے اعمال ہے، خدا کے افعال نہیں ہے. مشکل گفتگو نہیں ہے، یہ مشکل گفتگو نہیں ہے. یہ امر تکوینی ہے، امر تشریعی نہیں ہے. اگر امر تشریعی ہوتا تو اوامر و نواہی میں الجھ کے رہ جاتا. لیکن چونکہ امر تشریعی نہیں ہے، امر تکوینی ہے، لہذا سب سے بلند کر دیا. اس احساس کے مارے ہوئے کو کہہ دیا اس طرف رخ کرو، اس پہلو کو بھی دیکھو، ان انواع کو بھی دیکھو، ان افراد کو بھی دیکھو، ان اجسام کو بھی دیکھو. دیکھو تو صحیح یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ امام علی النقی علیہ السلام. عجیب انداز سے زیارت جامعہ میں کہا یہ ایک سلسلہ عصمت ہے جو اللہ نے قائم کیا ہے سورہ احزاب کی اس آیت میں، اس طرح سے کہ عصمکم اللہ من الظلل. یاد رکھو کہ اللہ نے تمہاری حفاظت کی ہے اہل بیت. کس سے؟ کس سے؟ ظلل سے، یعنی کن چیزوں سے؟ پستیوں سے تمہیں محفوظ کیا، تمہیں ظلل سے نجات دی، تمہاری حفاظت کی ہے. وَأَمَنَكُم مِّنَ الْفِتَنِ، اور تم کو امان دی ہے فتنوں سے، تم کو امان دی ہے کجروی سے، تم کو امان میں رکھا ہے بے راہ روی سے. اور یاد رکھو فقط یہی نہیں بلکہ وَطَهِّرَكُم مِّنَ الدَّنْسِ، یاد رکھو تمہیں طاہر رکھا کیا نہیں، تمہیں طاہر رکھا کس سے؟ ناپاکیوں سے، آلودگیوں سے. اور پھر وَاذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، تم سے دور رکھا. یہ میرے لفظوں کو بہت غور سے سنیے، یہ بہت غور سے سنیے. کیپ آف فرام یو ہے، بگاڑ کے رکھ دے گی. اور دنیا چاہتی ہے کہ اس سلسلے کو آپ فراموش کر دیں، مگر محفوظ کرنے والے محفوظ کریں اس بات کو کہ تم سے دور رکھا ہے رجس کو، ناپاکیوں کو، نجاست کو. ان کی مجال نہیں ہے کہ تم تک آ جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے تم سے قدرت و اختیار کو سلب کر لیا. نہیں، میری بات کو غور سے لیجیے. تم سے قدرت و اختیار کو سلب نہیں کیا، اتنی قدرت دی، اتنا اختیار دیا کہ چاہو اختیار کرو، مگر چونکہ فیض و برکات و رحمات الہی کے زیر سایہ ہو، لہذا طبیعت ہی مائل نہیں ہوتی. آنے واحد کے لیے طبیعت مائل ہوتی. امام دہم نے کہا یہ سلسلہ عصمت ہے. اس کے بعد وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، فقط یہ نہیں کہ پاک رکھے نہیں، پروردگار پاک رکھے نہیں، بلکہ جو حق پاک رکھنے کا ہے ویسے پاک رکھ. اب وہ حق جو پاک رکھنے کا ہے وہ تو خالق جانتا ہے، مخلوق نہیں جانتا. اسی لیے آیت کے آخری ٹکڑے کی آج تک صحیح تفسیر نہ ہو سکی. کس کی مجال ہے؟ طہارت کا تذکرہ اور اس کا ترجمہ ممکن ہے، یہ تطہیرہ کا ترجمہ ممکن نہیں ہے. یہ ہے حق، حق وہ حق جو پاک رکھنے کا حق ہے ویسے پاک رکھ. اب اس کے حق کو کون سمجھے؟ اس کے حق کو کون سمجھے؟ کس کی مجال ہے جو اس کے حق پر نگاہ ڈالے؟ بس اتنا کافی ہے کہ سلسلہ عصمت میں یہ قیامت تک رہ جانے والا اصول ہے جس کو قائم سائنس نے کر دیا. اور یہ کہا کہ دیکھو اب ایسوں کی موجودگی میں یہ واقعہ کسی اور کے گھر پہ ہونے والا نہیں تھا. میری بات بالکل آخری اس میں ہے. حدیث قصہ کے متوالے ہیں آپ، حدیث قصہ کے پڑھنے والے ہیں آپ، حدیث قصہ پہ جان چھڑکنے والے، جان نثار کرنے والے ہیں آپ. وہاں
کیا کہا دنیا نے؟ کیا کہا؟ ایک بیوی سے کہلوا دیا ان کے گھر پہ، دوسری بیوی سے کہلوا دیا ان کے گھر پہ، سب کچھ اپنے مقام پر، مگر یہ آیت نے ہمیں حسن تمیز دیا، ہمیں حسن تمیز دیا کہ ہم پہچانے کہ معصوم کون ہے اور غیر معصوم کون ہے، اور جو معصوم ہے پھر اس کے کلام میں خطا نہیں ہوتی۔ دخل علی ابی فی بعض الايام، میرے گھر میں میرا باپ داخل ہوا تھا۔ میری بات کو یہاں تک اگر میں روک دوں تو آپ کہیں گے اپنے عقیدے میں آئیے انس بن مالک سے پوچھیں، آئیے ابو سعید خدری سے پوچھیں، آئیے عبداللہ بن عباس سے پوچھیں۔ تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کم از کم 6 مہینے ورنہ 9 مہینے تک جا کے دروازے پہ فاطمہ کے کہتے الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جیسے کہا ویسے پڑھ دیا۔ فجر کے وقت اپنے حجرے سے نکلتے اس دروازے پہ رک کے کہتے، ظاہر اسی دروازے پہ تو کہیں گے جس دروازے میں داخل ہوئے تھے۔ یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ اس کے گھر چلے گئے، اس کے گھر چلے گئے، وہاں بلا لیا، یہاں بلا لیا، اس نے چادر ڈال دی، اس نے چادر نکال لی، یعنی محتاجی ہے، یعنی محتاجی ہے۔ گھر ہے گھر فاطمہ کا۔ حدیث ہے قصہ، خدا کی قسم معجزہ ہے، سن لیجیے۔ دخل علی ابی، میرے گھر میں آئے تھے میرے بابا، میرے گھر میں آئے۔ جب میرے گھر میں آئے، یہ معصومہ سے تو روایت نقل کر دی، غیر معصوم جو محدث ہے وہ کہہ رہا ہاں اسی دروازے میں تو کھڑے ہو کے کہتے تھے، اسی دروازے میں کھڑا، عادل کے خلاف ہوتا، کسی اور کے گھر میں جاتے اور کسی اور کے گھر میں کہتے۔ وہ عادل ہے، وہ عادل ہے، وہ قاسم نار و جنا ہے۔ اتنی عدالت ہے، اتنی عدالت، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کیا ہوا؟ اب آخری جملہ ہے، تقریر ختم ہو جائے گی، بس 10 منٹ ہو۔ مسئلہ کیا ہوا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کہنے کو کہہ دیا۔ وہ عبداللہ ابن عباس اس کے حوالے کو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، عبداللہ ابن عباس کی روایت مستند موجود ہے کہ اس سے مراد صرف ازواج نبی، اس سے مراد دیکھیے کہتے ہیں نا جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، سر پیر نہیں ہوتا، محاورہ ہے، ظاہر اردو زبان کا محاورہ ہے۔ پہلے کہہ کے چلے تھے عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ فقط ازواج کے حق میں ہی آیا تھا۔ دوسرے عبداللہ ابن عباس سے تفسیر در منصور میں کہلوا دیا جلال الدین سیوطی نے۔ اب کیسے کہلوایا مجھے کہتے دلچسپی سے نام ہے میرا، کہ اس دروازے پہ آ کے کہتے تھے نماز اہل بیت نماز۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے اپنی روایت کو پیش نہیں کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ نہیں کہا میں نے، وہ مسئلہ دوسرا ہو جاتا۔ اس لیے کہ معدن الرسالہ خالی ٹریجر آئیلینڈ کا نام نہیں ہے، تو ٹریجر آئیلینڈ نہیں ہے جس کا ترجمہ ہو رہا ہے، نہیں، کسٹوڈین آف دا میسج ہے معدن الرسالہ۔ سمجھ لیجیے یہ بڑی اہم باتیں، کچھ اہم باتیں جو ہو رہی ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے اپنے کسی حوالے کو خدا کی قسم پیش نہیں کیا۔ یہ فقط اتنا سا موقع تھا، اور آپ کی بے ساختہ آپ کی آواز پہنچ گئی یہاں تک پہنچنا ہے۔ ہمارے پاس اہل بیت النبوہ کوئی فیملی افیئر نہیں ہے، یہ فیملی افیئر نہیں ہے، یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جس میں بس خاندان کو پسند کیا جا رہا ہے، نہیں، ورنہ تو موجود ہے نا، جبر و استبداد کی پوری داستانیں موجود ہیں، 500 برس کے خاندان موجود ہیں، خاندان کیا ہے اہل بیت النبوہ۔ تو اگر کہا معدن الرسالہ، کہا سلام بھیجا، انہوں نے سلام نہیں بھجوایا، انہوں نے کہا سلام یا اہل بیت۔ انس بن مالک نے کہا، ابن عباس نے کہا، ابو سعید خدری نے کہا، کیوں کہا یہ سلام؟ کیوں کہا؟ تاکید کیوں تھی؟ زور سے بولنا کیوں تھا؟ دروازے پہ آ کے پکارنا کیوں تھا؟ کیوں ہی نہیں، تاکہ خود جوار میں ہمسائے بھی سن لیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ فاحش مبینہ کو جو گھبرا کے اندیشہ سمجھ بیٹھے، اگر یہ سمجھتے کہ نماز نہیں ہو رہی تھی، اتنے گھبرا گئے۔ ہم نے دیکھیے کتنا ڈائلیوٹ کر دیا اس ایشو کو۔ چاہتا تو میں کہاں تک اس لفظ کو اسٹریچ کر کے لے جا سکتا تھا، میں نے کہا نہیں، سب سے پہلی بری حد تک تو نماز ہے کہ نہ پڑھنا اس کا۔ تارک الصلاۃ، کس مرتبے پر صلاۃ کو ترک کیا
انس بن مالک سے، عبداللہ بن عباس سے، ابو سعید خدری سے کہلوا دیا الصلاۃ یا اہل البیت. سلام نہیں کروا رہے، سلام نہیں کروا رہے، صلاۃ. اور یہ کہہ گئے کہ صلاۃ، نماز اہل بیت نماز، اور اس کے بعد پوری آیت اخیر پڑھ دی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اس میں ہمیں گھبراہٹ نہیں ہو رہی ہے، کہیں گھبراہٹ ہمیں نہیں ہوتی کہ یہ صلاۃ کا تذکرہ کیوں ہو گئی، انہی سے ہی ہو سکتا تھا. یہی تو ہے بنیاد، صلاۃ کی بنیاد یہ ہے، انہی سے تذکرہ ہوگا. اور اگر کوئی سن کر آ جائے صفوں میں تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہی تو ہے جو تمہیں فحش سے، فاحشات سے، فحشات سے اور منکرات سے دور کرتی ہے. یہ نماز ہی تو ہے، یہ نماز ہی تو ہے. اب اگر یہ میں کہوں تو آپ یہ کہیں گے نہیں تحقیق لا رہے، میں تحقیق نہیں لا رہا، مگر ایک لاجیکل ڈیڈکشن تو آتا ہے نا ذہن میں. اور وہ لاجیکل ڈیڈکشن یہ ہے کہ اگر اس گھر پہ آ کے آئے تفسیر سے پہلے نماز کا تذکرہ کیا تو کوئی تو بات ہوگی. اب انس بن مالک بتائیں، ابو سعید خدری بتائیں، عبداللہ بن عباس بتائیں، مگر یہاں پہ یہ ہے نماز کسی حالت میں ترک نہیں ہو سکتی. کس زیر خنجر نماز ہے. اس بچے نے سنا ہوگا نا، جو گھر کا بچہ ہوگا، کہ میرے نانا آتے ہیں اور نماز کا اعلان کرتے، فجر کے وقت آتے ہیں اور کہتے ہیں نماز، اہل بیت نماز. اتنی اہمیت نماز کی. اب میرا کوئی بھائی ظاہر ہے کہ اس سے منہ تو نہیں پھیر سکتا، اپنے وقت میں پڑھ لیں، مناسب سمجھیں، باقی ناپاکی طہارت نجاست دیکھ کر پڑھیں. کوئی گھبراہٹ نہیں ہمارے پاس نماز کے تعلق سے، کوئی گھبراہٹ نہیں، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. کیا آپ کہیں کہ نہیں پڑھ سکے تو پڑھنے کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے، بہت وقت. نیت، اور نیت صورت عمل قبولیت کی منزل پر ہے. برابر والا قبول کرنے والا نہیں ہے، وہ سب میں کھڑا ہوا برابر والا قبول کرنے والا نہیں ہے. جس کے لیے پڑھ دی اس کے لیے پڑھ دی، نماز ہو گئی. آپ کا کام عمل کرنا، بس، اس سے زیادہ نہیں. یہ وہ منزل ہے کہ یہاں پہ آ کے تقریر ختم کر رہا ہوں. آج دیکھیے تقریر میں ہم نے کتنی باتیں کی، مگر یہ بتاؤ کہ پہلو شکستہ ہو جائے یا بچہ شکم مادر میں شہید ہو جائے، نماز سے غفلت نہیں ہے، نماز سے غفلت نہیں ہے. میری شہزادی آپ کی بارگاہ، یہ ہدیہ ہے، یہ آپ کی بارگاہ میں ایک نذرانہ ہے. اور ان کا کہ جو گناہگار ہے، جو خطا کار ہے، جو معصیت کار ہے، جو اپنے اعمال کے صحیح طور پر شاید رکھوالے نہیں ہیں، ہم بھی شامل ہیں، مگر آپ کی نگاہ کرم، آپ کی نگاہ لطف، آپ کا اتفاق اگر ہم پر قائم ہو جائے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے. یہ دنیا یہاں کی ہو یا وہاں کی ہو، یہ دنیا سنور جائے. اس تقاضے کے ساتھ آج آپ کے دروازے پہ آئے. اور وہاں جس طرح ابھی نام ہی لیا تھا کہ آپ نے گریہ شروع کیا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سیدہ کا نوحہ کیا ہوتا تھا، کل ہم نے پڑھا ہے نا، ان کے بابا کا تذکرہ کیا ہے، کیا نوحہ ہوتا تھا، کیا ان کا ماتم ہوتا تھا، ان کی گریہ وزاری کیا ہوتی تھی. واہ بتا واہ محمد، واہ بتا واہ محمد. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ نوحہ ہے. اور آگے پتہ کیا کہتی تھی ہمیشہ کہتے ہوئے، واہ بتا واہ محمد زالت قوتی. بابا میری قوت ختم ہو گئی، بابا ناطاقتی کا شکار ہو گئی. بابا آپ کے دم سے قوت تھی، آپ کے دم سے طاقت تھی. بابا یہ قوت اور طاقت کا سرچشمہ آپ تھے. بابا آپ گئے، زالت قوتی. جناب سیدہ فرماتی ہے میری قوت ظاہر ہو گئی. میری وہ شہزادی 18 برس کا سن ہے، مگر باپ سے قوت لے رہی ہے، باپ سے طاقت لے رہی ہے، باپ کو اپنی نگاہوں کا مرکز اور محور بنا رہی ہے. ایک مرتبہ فریاد کرتی ہے، واہ ابتا واہ محمدہ زالت قوتی. اور فقط یہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کے یہ کہنا بھی کہ بابا فقدت بعدک کفالا و موالیا. بابا آپ کے بعد ہمارا کوئی مددگار نہیں رہا. بابا آپ
کے بعد ہمارا کوئی حامی نہیں رہا، بابا آپ کے بعد ہمارا کوئی ناصر نہیں رہا، کفالوں و موالیا۔ اب رشتہ دار ہے تو وہ رشتہ دار نہیں ہے، قرابت دار ہے تو وہ قرابت دار نہیں ہے، بابا آپ کے بعد کچھ بھی تو نہیں رہا۔ یہ نوحہ پڑھنے والی، یہ ماتم کرنے والی، اور جب ماتم کرتے کرتے اگر یہ نوحہ اور یہ بین آ جائے، صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام لیالیہ، بابا وہ مصیبتیں جو مجھ پر پڑی ہیں، بابا وہ مشکلیں، وہ صعوبتیں جو مجھ پر پڑی، اگر روز روشن پہ پڑتی تو شبہائے تار میں تبدیل ہو جاتی۔ یہ نوحہ ہے جناب سیدہ کا، یہ نوحہ ہے، نوحہ پڑھتے ہوئے گھر کے کام بھی ہیں، نوحہ پڑھتے ہوئے بچوں کے کام بھی ہیں، نوحہ پڑھتے ہوئے امیر المومنین کی خدمت بھی ہے۔ اور اس دوران اگر تاریخ کا ایک ایسا ورق آ جائے جس میں ایک دن امیر المومنین حشاش بشاش پانے اور دیکھیں کہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہیں، بچوں کو نہلانے میں مصروف ہیں، بیٹیوں کو تیار کرنے میں مصروف ہیں، مطبخ ہے کہ اپنے طور پر پورے انداز سے فرائض سے سبکدوش ہو کر ایک مرتبہ بہت کی منزل پر آ چکا ہے، تیار ہے کہ بچے آئیں اور کھانا کھائیں، شوہر آئے اور کھانا کھائے، اس میں امیر المومنین کو آتا ہوا دیکھ کے ایک مرتبہ امیر المومنین سے کہے ابو الحسن ذرا سا بیٹھ جائیے، ذرا سا بیٹھ جائیے، یہ ہے خوشحالی، یہ ہے خوشحالی میری سیدہ کی، فاطمہ زہرا کی خوشحالی کا موقع بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ بیٹھ کے کہا یا ابو الحسن وصیت کرنا چاہتی ہوں، جیسے ہی یہ لفظ سنے، ارے کچھ دن ہی تو گزرے تھے علی ابن ابی طالب نے یہ کلام سرکار رسالت مآب سے سنا تھا، یہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے، ایک مرتبہ زار زار رونے زار زار رونے لگے، زار زار رونے لگے، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ کہا یا ابو الحسن اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کرنا، یہ کہہ کے ہاتھ جوڑے، میرے مولا نے امامے کو سر سے اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا۔ ایک مرتبہ کہا شہزادی یہ کیا کہتی ہیں، آپ بضعت رسول ہیں، جگر ہیں رسول کی، نور دیدہ رسول ہے، آپ سے غلطی نہیں ہوتی، مگر نہیں میرا فرض تھا ابو الحسن اگر کبھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اور دیکھو دیکھو مرنے کا سامان ہے، تیاری ہے اس طرح کی کہ اب تک تو نہیں مگر اب بنے میرا تابوت، اب بنے میرا تابوت۔ ملائکہ نے ایک صورت تو دکھلائی ہے تابوت کی، وہ تابوت کی یہ صورت ہوگی، یہ کہہ کے اپنے زوج کو تابوت کی شکل بھی بدلا۔ علی بچوں کا خیال، خاص طور پر حسنین کا خیال، یہ رسول کے بیٹے ہیں ابو الحسن، انہیں کبھی تکلیف نہ ہو، انہیں کبھی اذیت نہ ہو، اور یا علی میرے بات اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کو یہ حق دیتی ہوں کہ اپنی دنیا بسا لیجیے، مگر میرے بچوں پہ نگاہ کرم رہے، ابو الحسن میرے بچوں پہ نگاہ کرم رہے، یہ کہہ کے ایک مرتبہ اٹھی چلی امیر المومنین ظہر کی نماز کے لیے وہاں گئے، یہاں بھی اٹھی، ظاہر ہے کہ واجبات کو ادا کرنا تھا، مگر جاتے جاتے ایک مرتبہ کہا اس سے اسماء بنت عمیس سے، اور یہ کہا دیکھو اسماء بچے آ جائیں نا تو کھانا تیار ہے، کھانا تیار ہے، میرے بچوں سے کہنا آج اماں جان کی طبیعت مزمحل ہے، آج اماں ساتھ کھانا نہیں کھائیں گی، کھانا
اسما بیان کرتی ہے شہزادے کا یہ کلام سن کے ایک جھرجھری جس میں پیدا ہوئی، ایک رائشہ ہوا، ہاتھوں کو جوڑ کے اسما دروازے سے ہٹ گئی۔ دروازہ کھلا، دروازہ کھلا، ماں کو دیکھا، ساکت ہے، سامت ہے، جامد ہے، ہلتی نہیں ہے۔ حسن نے تو جا کے ماں کے قدموں کو تھاما، حسین چھوٹا ہے نا، کلیجے سے لگا، کلیجے سے لگا۔ اماں تمہارا حسین آیا، جواب نہیں دو گی۔ اماں تمہارا حسین آیا، آنکھیں کھولو اماں، آنکھیں کھولو اماں، آنکھیں کھولو۔ سیدہ کا دم نکل چکا ہے، ہاں مگر آنکھیں کھلی، آنکھیں کھلی تو ہاتھوں سے حسین کو تھاما۔ یہ تو وقت یہاں تک تھا، یہاں سورج غروب ہوا، سورج طلوع ہوا، عصر کی شام تھی، ظاہر ہے کہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ حسین اس کے فرش پہ جھومتے تھے، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ۔ ایک مرتبہ گودار قتلگاہ میں پہنچے، آواز آئی، حسین بھاگنے والی آ گئی، آ جاؤ۔
Baby
کا چپ ہے حسنین پہ گریا تاری کون حسنین پہ گریا تاری کون حسنین پہ گریا تاری بابا کو خون رلاتی ہے بابا کو خون رلاتی ہے زینب کی آہواری کونین کی کا چپ ہے حسنین کا چپ ہے حسنین رونے پہ لگائی پابندی کیا اجر ملا امت سے سونے نہ دیا غم نے جس بابا کے بڑی مدت سے وہ سوئی ہے اب کچھ اس طرح ممکن ہی نہیں بیداری کونین کی کا چپ ہے حسنین پہ گریا تاری کونین کی کا چپ ہے حسنین گریا تاری کونین کی کا چپ ہے تاری پیزان کفن کا حصہ نظروں میں سما رکھا ہے کیا آتش کا پہلو سہران کا پار رکھا ہے جو کرب بلا ہونی ہے وہ کرب بلا ہے جاری کونین کی کا چپ ہے حسنین پہ گریا تاری کونین کی کا چپ ہے حسنین پہ گریا تاری کونین کی کا چپ گریا تاری جو ظلم کیے ہیں امت نے احساس کہاں ہے اس کو وعدہ غدیر ہم قدر بھی بات کہاں ہے اس کو روتے ہیں لہد میں پیغمبر روتی ہے خدائی ساری کونین کی کا چپ ہے حسنین پہ گریا تاری کونین کی کا چپ ہے حسنین پہ گریا تاری کونین گریا تاری بابا کو خون رلاتی ہے بابا کو خون رلاتی ہے زینب کی آہواری کونین کی کا چپ ہے حسنین پہ گریا تاری کونین کی کا چپ ہے حسنین گریا تاری ہوئی ہے بلا کیوں دیکھ ذرا اب پاس بلا دے مجھ کو اقبال وقت اقبال سینے سے لگا لے مجھ کو ہو جائے حسین تیرے صدقے ہو جائے
إنا لله وإنا راجعون. رضا بقضائي وتسليم